السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اس وقت میاں نواز شریف ہر طرف میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف کے بیانات تک میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتے تھے اور ان کا خطاب نہیں چلانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اب 2 دن سے میاں نواز شریف چھائے ہوئے ہیں، تمام ٹی وی چینلز پر، تمام سوشل میڈیا پر ڈسکشن صرف نواز شریف کی چل رہی ہے۔ حکومتی وزراء، حکومتی ترجمان اتنے بھنگڑے ڈال رہے ہیں نواز شریف کی درخواست مسترد ہونے پہ کہ نون لیگ بھی اتنی پریشان درخواست مسترد ہونے پر نہیں نظر آ رہی تھی جتنی پریشان نون لیگ حکومتی ترجمانوں پہ کے بیانات پہ اور ان کے بھنگڑوں پر نون لیگ پریشان نظر آ رہی ہے۔ ڈسکشن یہ بھی کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی اگر جو درخواست انہوں نے امیگریشن ٹریبیونل میں درخواست دی ہے، اپیل دائر کی ہے، تو یہ اپیل اگر ان کی مسترد ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد آپشنز ہائی کورٹ کا بھی ہے، مختلف پراسز ہیں، ابھی قانونی آپشنز ہیں میاں نواز شریف کے پاس، لیکن سیاسی پناہ کا آپشن بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا میاں نواز شریف سیاسی پناہ کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے ایک نیا بیان بھی مجھے کہیں پڑھنے میں آیا، نظر سے گزرا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم ابھی جو میاں نواز شریف نے جو اپیل دائر کی ہے امیگریشن ٹریبیونل میں، اس میں ہم پارٹی بنیں گے۔ کیا حکومت پارٹی بن سکتی ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عدالتی پراسس تو ہے نہیں، ویزے کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ اب ظاہر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی وزارت داخلہ جو ہے برطانیہ کی، اس نے ریجیکٹ کی ہے میاں نواز شریف کی درخواست، تو اب اپیل چلی گئی ہے جو امیگریشن ٹریبیونل ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت پارٹی بن سکتی ہے۔ لیکن نون لیگ حکومت کے پارٹی بننے سے بھی اتنی پریشان شاید نہیں ہے، لیکن نون لیگ جو پریشان نظر آ رہی ہے وہ حکومتی ترجمانوں کے بیان بازیوں پر کہ نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے، اس کا جو رد عمل نون لیگ ظاہر کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے بیان جاری کیا ہے حکومتی ترجمانوں کے بیانات کے رد عمل میں، اور شاہد خاقان عباسی سینئر نائب صدر ہیں، انہوں نے بیان داغ دیا ہے۔ مریم اورنگزیب ترجمان ہیں، انہوں نے بیان داغ دیا ہے۔ امیر مقام نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے بیان داغ دیا ہے۔ تو بہت سارے اور بھی رہنماؤں نے حکومتی وزراء کے بیانات کے رد عمل میں اپنا جواب دیا ہے ان کو، جس میں سے لگ رہا ہے نون لیگ کی پریشانی نظر آ رہی ہے کہ نون لیگ درخواست مسترد ہونے پہ اتنی پریشان نہیں تھی، کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی پراسز اور بھی ہیں، ابھی آپشن ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ لیکن نون لیگ جو 24 گھنٹے میں، یہ 36 گھنٹے میں جو حکومتی وزراء نے پریس کانفرنسز ٹویٹ کر رہے ہیں، کوئی بیانات جاری کر رہے ہیں، میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، کبھی فردوس عاشق اعوان بیٹھی ہیں، کبھی جو ہے فواد چودھری بیٹھے ہیں میڈیا پہ، تو یہ حکومتی ترجمان جو ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی یہ اپنی نااہلیاں چھپانے کی بجائے جان بوجھ کے میاں نواز شریف کے ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں، میڈیا میں اچھال رہے ہیں، تاکہ ان کی جو اہلیت ہے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ہی مہنگائی انہوں نے بڑھائی ہے، کوئی 30-40% چیزیں جو ہیں مہنگی کی ہیں، کوئی 20 روپیہ کوئی چیز مہنگی کی ہے، بہت ساری چیزیں جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ 2 دن پہلے مہنگی کی ہیں۔ تو اب یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے عوام کی توجہ ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام جو ہے نواز شریف کی کرپشن پہ بات کرے، نواز شریف بھاگ گیا ہے جی، نواز شریف سزا یافتہ ہے، نواز شریف نے اربوں روپے لوٹے ہیں۔ اب یہ فوکس سارا اس پہ کر رہی ہیں، لیکن نون لیگ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، تو نون لیگ کو یہ ایڈوانٹیج تو حکومت دے رہی ہے کم از کم کہ جس نواز شریف کا بیان تک میڈیا میں نہیں چلتا تھا، پابندی تھی، جس نواز شریف کی تقاریر میڈیا میں نشر نہیں ہوتی تھی، وہ نواز شریف 2 دن سے مسلسل 24 گھنٹے ہی نواز شریف ڈسکس ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ نون ڈسکس ہو رہی ہے۔
میں تجزیہ نگاروں کو بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ سن رہا تھا، وہ تو اس پہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جی پہلے 8-10 دن جو ہے بیانیہ چلایا گیا مسلم لیگ نون کا، ظاہر ہے ڈسکس ہو رہا تھا، میں نے بھی پروگرام کیے تھے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ ڈسکشن چلتی رہی کہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے، اس وقت کون سا بیانیہ چل رہا ہے، الیکشن کیسے ہارے آزاد کشمیر کے، سیالکوٹ کا الیکشن کیسے ہارے PP 38 کا، اور شہباز شریف اور نواز شریف کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں، شہباز شریف کے مریم نواز کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں تو اختلافات چل رہے ہیں، شہباز شریف کی خبریں چلیں جی استعفیٰ دینے کی پیشکش کی ہے، تو یہ سارے ایشوز یہ 8-10 دن تو یہ ڈسکس ہوتے رہے، تقریباً ایک ہفتہ یہ ڈسکس ہوتی رہیں مسلم لیگ نون کے اختلافات اور یہ سارے معاملات۔ اب نواز شریف کا ویزا میرا خیال ہے یہ جب تک فیصلہ نہیں آتا، بہت لمبا ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن 2-4 دن تو نواز شریف ابھی ڈسکس ہونا ہے، ان کا ویزا ڈسکس ہونا ہے، لیکن حکومت اس کو جان بوجھ کے ایک تو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے، اپنا جو حکومت کرپشن کر رہی ہے، جو حکومت مہنگائی بڑھا رہی ہے دن بدن، یہ چیزیں چھپانے کے لیے یہ جان بوجھ کے وزراء یہ 30-40 ترجمان اسی لیے رکھے ہوئے ہیں نا کہ بھئی پروپیگنڈا کرو، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، ٹی وی چینلز پہ، اخبارات میں، پریس کانفرنسز، یہ اپنے کام پہ اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا یہ میڈیا میں پریس کانفرنسز پر اور میڈیا میں آ کر اپوزیشن پر الزامات پر جتنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، صرف کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے کام پر توجہ نہیں دیتے۔ اتنا اگر کام پہ توجہ دیتے تو یہ 3 سال میں بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 3 سال میں کچھ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کا فوکس یہ ہے ہی نہیں، عوام کو ریلیف دینا فوکس ہی نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے، پرائرٹی نہیں ہے، ان کی پرائرٹی ہے اپوزیشن کو گالیاں دینا، اپوزیشن پر الزام تراشی کرنا۔ تو یہ اب نواز شریف کا ان کو موقع مل گیا ہے، ان کی مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جی عید ہو گئی ہے، واقعی جیسا ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی وزراء کی اور حکومتی ترجمانوں کی عید ہو گئی ہے، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، بہت خوشیاں منا رہے ہیں کہ نواز شریف ابھی واپس آئیں گے، ان کے پاس مسترد ہو گئی ہے تو ان کو برطانیہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن تجزیہ نگار یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں اب حکومت کیسے کر سکتی ہے، یہ بھی سوال ہے۔ تو حکومت نے پہلے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ نواز شریف کو ہم واپس لائیں گے اور ہم برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں قیدیوں کی اور ملزمان کے تبادلے کا۔ یہ شیخ رشید احمد، بہت سارے وزراء اور بھی یہ کہتے رہے کہ جلد معاہدہ جو ہے پائے تکمیل پر پہنچے گا اور جلد نواز شریف وطن واپس آئے گا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، نومبر 2019 کو میاں نواز شریف گئے ہیں، تو اب اس سال نومبر میں میاں نواز شریف کو 2 سال ہو جائیں گے، تو 2 سال میں تو حکومت واپس ان کو نہیں لا سکی، لیکن بیان بازی بس ایسے ہی دل کی تسلی کے لیے، وہ جو طفل تسلی کہتے ہیں بچوں کو جس طرح تسلی دیتے ہیں، تو یہ حکمران جو ہے ہمارے وزراء جو ہیں یہ اپنی تسلی کے لیے یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایگریمنٹ بھی کوئی نہیں ہوا برطانیہ کے ساتھ، نواز شریف کو بھی نہیں لا سکے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارٹی بنیں گے نواز شریف کی اپیل میں۔ تو مجھے یہ پارٹی بننے والا جو بیان ہے یہ بھی صرف سیاسی بیان لگ رہا ہے، کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت کوئی برطانیہ جا کر پارٹی بنے گی۔ اس طرح کے اعلانات حکومت PTI اسپیشل کرتی رہی ہے۔ بہت پہلے جب عمران خان اپوزیشن میں ہوتے تھے تو عمران خان نے الطاف حسین کے خلاف، MKM کے جو لندن کے قائد ہیں ان کے خلاف جی برطانیہ عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا تھا کہ برطانوی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے اور پٹیشن دائر کریں گے الطاف حسین کے خلاف کہ الطاف حسین جو ہے دہشت گرد ہے اور اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، پاکستان بھیجا جائے، اس طرح کے اعلانات کیے تھے، تو وہ بھی کوئی اس کو پرسو نہیں کیا تھا۔ ابھی معاہدے کی بات بھی جو تھی وہ بھی ہوا میں اڑ گئی، وہ بھی سیاسی بیان ایک ثابت ہوا۔ تو یہ بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کا صرف ایک میڈیا ٹرائل کرنا ہے مقصد اس کا، کوئی حکومت اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ میرا تجزیہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کوئی اس میں پارٹی بنے گی۔ سیاسی پناہ کا جہاں تک تعلق ہے، تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ بھئی
پہلے تو میاں نواز شریف ہیلتھ کی بنیاد پر وہاں پر گئے ہیں وزٹ ویزا پر، اور طبیعت علاج کے لیے، کہ پاکستان میں ان کا علاج نہیں تھا اور اس لیے وہ وہاں پر گئے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کی جو تصاویر یہاں پہ آتی رہی ہیں، یا میاں نواز شریف جو جلسوں سے خطاب کرتے رہے ہیں، ریسٹورنٹ گھومنا پھرنا، واک کرنا، یہ چیزیں حکومت کیش کرا رہی ہے۔ حکومت اس کو بنیاد بنا رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف بیمار نہیں ہیں، سب ٹوپی ڈرامہ تھا۔ ظاہر ہے جس طرح سیاسی مقدمات بنے ہیں نواز شریف کے خلاف، تو نواز شریف کی بیماری بھی سیاسی ہو سکتی ہے۔ اور جو تجزیہ نگار تو یہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ڈاکٹر جب تک اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں، وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، وہ چلے جائیں، اب جا سکتے ہیں، جب تک ان کو ڈاکٹر جو ہیں، معالج جو ہیں ان کے، وہ اجازت نہیں دیں گے، تب تک میاں نواز شریف یو کے سے واپس لندن سے نہیں آئیں گے، برطانیہ سے۔ تو تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سیاسی مقدمات میں نواز شریف وکٹم ہوئے ہیں، ان کو سزا ملی ہے، تو اب نواز شریف کی بیماری بھی سیاسی ہے، اور ڈاکٹرز ان کو قابل سفر قرار دیں گے ہی نہیں تب تک، جب تک ان کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوگا۔ اور حکومت کے لیے نواز شریف کو برطانیہ سے واپس لانا، یہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہے، اور صرف اب ڈپینڈ کرتا ہے برطانیہ پر، کہ برطانیہ کے جو ٹریبیونل ہے یا ہائی کورٹ ہیں، جو پروسیس آپشنز ہیں نواز شریف کے پاس، اور ان میں اگر نواز شریف کی درخواست منظور ہو جاتی ہے، ان کے ویزے کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، تو پھر تو میاں نواز شریف پکا ظاہر رہیں گے ادھر وہاں پر برطانیہ میں۔ لیکن اگر مسترد ہوتی ہے تو بھی پاکستان آنے کی بجائے اور آپشنز میاں نواز شریف کے پاس ہیں۔ میاں نواز شریف کسی اور ملک، سعودی عرب، مثلا سعودی عرب جا سکتے ہیں، کسی اور ملک جا سکتے ہیں، سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن پہلے تو نون لیگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نون لیگ وہاں پہ جو کیس اپنا رکھے گی برطانوی اداروں کے سامنے، برطانوی امیگریشن ٹریبیونل جو ہے اس کے سامنے، یا کسی بھی عدالت کے سامنے، کہ نواز شریف بیمار ہیں اور وہ علاج کرا رہی ہیں۔ جو 2 سالوں میں میاں نواز شریف نے یقیناً علاج تو کرایا ہوگا، بہت ساری بیماریاں اس عمر میں ہوتی ہیں، اور نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو اس عمر میں بہت ساری چیزیں، ظاہر چھوٹی موٹی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا نون لیگ کو کہ میاں نواز شریف کا جو علاج ہے، جو بیماری ہے، اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، اور اس کا علاج صرف برطانیہ میں ہے، اور 2 سالوں میں یہ علاج، یہ چیزیں میاں نواز شریف نے میڈیسنز استعمال کی ہیں، اور وہ ان کا علاج ہے، یہاں پر چل رہا ہے، اور علاج کرا رہے ہیں، اور وہ قابل سفر نہیں ہیں، ابھی ڈاکٹرز اجازت نہیں دے رہے، تو علاج ان کا کنٹینیو ہونا چاہیے۔ یہ نون لیگ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ اگر نون لیگ یہ اسٹیبلش نہیں کر پاتی برطانوی اداروں کے سامنے، تو پھر میاں نواز شریف کو برطانیہ تو چھوڑنا پڑے گا، لیکن میاں نواز شریف پاکستان آنے کو ترجیح پھر بھی نہیں دیں گے، اور وہ کسی اور ملک جانے کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ سیاسی پناہ کا جہاں تک تعلق ہے، تو سیاسی پناہ اس لیے اس کی درخواست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ابھی نون لیگ نے ہیلتھ کا معاملہ، بنیاد جو ہے ہیلتھ کو بنایا ہے، کہ بھئی نواز شریف کی صحت جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہیں، اور صحت کا تقاضا ہے کہ وہ برطانیہ میں رہیں، علاج کرائیں۔ اب جب اداروں کے سامنے یہ موقف نون لیگ رکھے گی، اور اداروں نے فرض کریں وہ ریجیکٹ کر دیا درخواست، تو پھر نواز شریف سیاسی پناہ کے لیے کیسے درخواست دیں گے؟ تو وہی ادارے پھر پوچھیں گے کہ بھئی کل آپ نے درخواست دی تھی کہ میاں نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کے صحت کا معاملہ ہے، بیمار ہیں، علیل ہیں، اور ان کو علاج کی ضرورت ہے یہاں پہ، تو وہ تو اسٹیبلش ہوا نہیں، تو اب سیاسی پناہ کے لیے کیسے درخواست دے سکتے ہیں؟ سیاسی پناہ کے لیے درخواست میں ظاہر یہ موقف دیا جاتا ہے کہ بھئی میرے خلاف مقدمات کیے جا رہے ہیں پاکستان میں، سیاسی مقدمات ہی صحیح، اور مجھے جو ہے جان کا خطرہ ہے، یہ اس طرح کی چیزیں دینی پڑتی ہیں، تب سیاسی پناہ ملتی ہے۔
تو ظاہر ہے وہ پھر پوچھیں گے کون سے مقدمات ہیں جی، سیاسی ہی صحیح لیکن مقدمات کیا ہیں، پھر کرپشن کے مقدمات آئیں گے، ذکر آئے گا کہ جی کرپشن کے الزامات ہیں، مقدمات ہیں چلائے جا رہے ہیں لیکن سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمات کیے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ بھی ظاہر ہے وہاں کے اداروں کو، عدالتوں کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ واقعی نواز شریف نے کرپشن نہیں کی اور ان کے خلاف سیاسی مقدمات ہے۔ یہ ایک نیا کٹا جو ہے کرپشن کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے برطانیہ ہے، پاکستان نہیں ہے، تو اس پر اور کوئی کیس ہوتا، کرپشن کے کیس کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کیسز کو الگ طریقے سے ظاہر ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ نون لیگ اس وقت بہرحال بہت زیادہ مشکل میں، تو کہیں نہ کہیں لیکن مشکل میں ہے، بہت زیادہ نہ کہیں صحیح، لیکن نون لیگ اس وقت پریشان ہے۔ ایک تو برطانیہ سے جو درخواست مسترد ہوئی ہے، دوسرا جو حکومت یہاں پہ جو نون لیگ کو ٹینشن پہ ٹینشن دیے جا رہی ہے، جو بیانات جو پروپیگنڈا ایک حکومت کی جانب سے، حکومتی ترجمانوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے نون لیگ اس کی وجہ سے بھی پریشان ہے۔ تو ایک مشکل ہے معاملہ نون لیگ کے لیے، نواز شریف کے لیے۔ دیکھتے ہیں نواز شریف، نون لیگ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح اس مشکل سے اور بحران سے نکلتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔